السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کے خیریت سے ہوں گے۔ دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ آج ہم ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں مہرال بائی ثانیہ ممتاز کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے مہرال کا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے فرحہ جائے نماز پر بیٹھ کر آنسو کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ میرے پردے کی لاج رکھنے اور اس سے قائم رکھنے کا شکریہ۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ جہاں اس شخص نے مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہاں آپ نے مجھے تھام لیا۔ آپ نے مجھے اس پر استقامت دی، آپ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ میں کب اس قابل تھی۔ آپ نے مجھے عزت دی اور میں آپ ہی سے عزت مانگتی ہوں کہ سب کچھ آپ ہی کے بس میں ہے۔ فرحہ اپنے رب سے چھوٹی چھوٹی محبت بھری باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ابھی یہ گفتگو بہت دیر تک جاری رہنے والی تھی۔ اس نے شکایت نہیں کی تھی، اس نے شکر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اللہ کو اس کا شکر کرنا پسند ہے۔ فرحہ اپنے 2 سالہ بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی جب دروازہ ناک کر کے مایا کمرے میں داخل ہوئی۔ مایا، فرحہ اس کی روئی آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ابو بکر مجھے چھوڑ گیا ہے۔ فرحہ کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، مت رو، یہاں بیٹھو۔ فرحہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود پانی لینے چلی گئی۔ واپس آئی تو مایا کو میر کے ساتھ پیار کرتے ہوئے پایا۔ یہ لو پانی پیو اور رو مت، ایسے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ مایا نے ایک گھونٹ بھر کر گلاس واپس رکھ دیا۔ یہاں کے پانی نے اسے بے وفا کر دیا۔ مایا نے سرد آہ بھری۔ میں کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتی فرحہ، میں بس تم سے ملنے آئی ہوں۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ میری دوست مجھے واپس مل چکی ہیں، مگر اب میں یہاں سے امریکہ موو کر رہی ہوں۔ وہ کھڑی ہو کر فرحہ کے گلے لگی۔ شاید میں واپس نہ لوٹوں، میں وہاں سے واپس کبھی نہیں لوٹنا چاہتی۔ یہاں کا محبت کرنے والا بہت بے وفا نکلا فرحہ، اس نے ایک معصوم دل کو توڑا ہے۔ فرحہ کو اس پر بہت ترس آیا۔ کتنی پیاری تھی اس کی دوست، بھلے اس کا دل کسی نے کیسے توڑ دیا۔ میر بہت پیارا ہے اور اس کی عادات بھی۔ تم اس کی بہت اچھی پرورش کر رہی ہو فرحہ، اس کا خیال رکھنا۔ نیچے بیٹھ کر مایا نے میر کا ماتھا بھی چوما۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی مایا، تمہارے لیے سب کچھ بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد مزید اچھائی سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ فرحہ نے بہت دل سے دعا کی۔ میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر مایا ابھی دروازے تک ہی پہنچی جب افروز اندر داخل ہوا، مگر مایا کو وہاں دیکھ کر تیوری چڑھاتے ہوئے وہیں رک گیا۔ مایا اس سے سلام کیے بنا دروازے سے باہر چلی گئی۔ ظاہر ہے وہ جس کی سابقہ منگیتر تھی وہ افروز کا جگری دوست تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ افروز نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ وہ مایا مجھ سے آخری دفعہ ملنے آئی تھی، وہ یہاں سے موو کر رہی ہیں۔ فرحہ نظریں جھکا کر جواب دیتے ہوئے میر کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ افروز پھر کسی بہانے سے اسے مارنے نہ لگ جائے۔ آئندہ مجھے تم سے متعلق کوئی بھی فرد اس گھر میں نہیں چاہیے۔ تمہارے باپ کو آنے دیتا ہوں، اسے ہی غنیمت جانو، ورنہ اس کا بھی داخلہ بند کر دوں گا۔ فرحہ کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنے باپ کے اس طرح ذکر کیے جانے پر اس شخص کا چہرہ نوچ لے۔ اگر میر کی دنیا میں آنے کی خوشی اس سے نہ ملی ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے باپ کے گھر سے واپس نہ آئی ہوتی۔ افروز تو چلا گیا مگر فرحہ کو وہیں غم کی حالت میں چھوڑ گیا۔ 7 سالہ میر اپنے نانا کے سامنے ٹیبل پر اپنے دونوں بازو پر اپنا چہرہ رکھے بیٹھا تھا۔ سارے بال ماتھے پر گر رہے تھے اور مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ نانا، آپ ایلبس ڈبل ڈور ہیں کیا؟ عبدالکریم خان اپنی لمبی داڑھی کی طرف میر کا اشارہ سمجھتے ہوئے بنا جواب کے بس مسکرا دیے۔ نانا جان، آپ اتنے پیار سے کیا لکھ رہے ہیں؟ نانا جان کسی کالی سطح کی جلد پر سنہرے حروف لکھتے ہوئے بہت ہی ماو اور خوش نظر آتے تھے۔ اچانک اپنے نواسے کی بات پر چونکے اور مسکرانے لگے۔ یہ محبت کرنے والی کی طرف سے آئے ہوئے پیغام دوسروں میں بانٹنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میر کے نانا کے چہرے پر ڈھیروں چمک اتر آئی تھی۔ یہ تو قرآن پاک ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ میر کو نانا جان بہت بدھو لگے۔ نانا شاید بوڑھے ہو گئے ہیں، آخری بات میر نے دل میں سوچی تھی، کیونکہ فرحہ نے اسے کسی کی دل آزاری کرنے سے منع کیا تھا، اور بقول نانا جان کسی کی دل آزاری کر کے گناہ مول لینے سے اچھا ہے کہ خاموشی سے اٹھو اور راستے میں پڑے پتھر ہٹا کر راہگیروں کے لیے راستہ صاف کر دو۔
ایسے غصے کے دوران جو انرجی ابھر کے آتی ہے وہ درست کام میں صرف ہو کر اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہی ہیں، مگر نانا جان کو میر بدھو نہیں لگا تھا، انہیں وہ معصوم لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ میر نے چونک کر ٹیبل سے سر اٹھایا، دونوں آئی برو اٹھا کر منہ گول کر لیا تھا۔ بہت زیادہ۔ نانا جان قلم چھوڑ کر میر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے اب میر بہت تفصیلات پوچھے گا۔ وہ کیسے محبت کرتے ہیں نانا جان؟ وہ کنفیوز ہو گیا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتے ہو تو اسے کیسے پتہ چلے گا۔ اپنے سوال کی وضاحت دو گے؟ نانا جان اس کا سوال صحیح سے نہیں سمجھ پائے تھے۔ جیسے ماما مجھ سے پیار کرتی ہیں تو میرے یہاں پر چومتی ہیں۔ میر نے اپنے ماتھے پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی جو ماتھے کے نیچے بالکل چھپ چکا تھا۔ جب آپ مجھے پیار کرتے ہیں تو مجھے اسٹور لے کے جاتے ہیں، چیزیں دلاتے ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ میر کے پاس محبت کرنے والے دو ہی نفوذ تھے۔ میر اس عمر میں ہی جان چکا تھا کہ کون اسے پیار کرتا ہے۔ میر جس دن مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتے ہیں، اس دن کے بعد میں کئی راتیں نہیں سویا تھا۔ مجھے بے چینی تھی کہ پتہ نہیں میرے اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہوگی بھی یا نہیں۔ نانا جان کی آنکھیں نم ہونے لگی تو انہوں نے اپنا چشمہ اتار کر آنکھوں کو مسلنا شروع کر دیا۔ میں کئی دن تک روتا رہا اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کے انداز پر۔ بھلا کون ایسے محبت کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ نانا جان اپنے دایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر میر سے سوال کیا۔ کیسا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا؟ میر کو تجسس ہوا۔ دل تھام کر سننا۔ جب میں نے سنا تھا تو اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی تو شاید میرا سینہ پھٹ جاتا۔ نانا جان نے چشمہ واپس اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ ابو ہریرہ کے بارے میں بتایا تھا میں نے؟ نانا جان کو اپنی یادداشت پر گمان گزرا۔ جی ہاں، آپ حدیث کے راوی ہیں جنہوں نے بہت ساری بلیاں بھی پال رکھی تھی، اور لوگ آپ کو اس لیے بلیوں کا باپ کہہ کر پکارنے لگے تھے، اس لیے ان کا نام ابو ہریرہ پکارا جانے لگا، اور ان کو بالکل صحیح نام کے بارے میں کچھ بالکل درست بتایا نہیں جا سکتا۔ میر نے پرجوش انداز میں اپنا علم جھاڑا۔ شاباش بدخردار! نانا نے میر کو داد دی۔ ابو ہریرہ نے جو روایت کی ہے اس کا اگر میں آسان مطلب تمہیں بتاؤں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نانا جان اب ایک ایک کر کے ٹیبل سے تمام کتابیں سمیٹنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ایک محبت سے بھرپور مسکراہٹ نے نانا جان کے لبوں کو چھو لیا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے تمام کتابیں ایک طرف رکھ دی، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ نانا جان میر کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے بتانے لگے، پھر اس طرح اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح اہل زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ نانا جان نے اپنی بات ختم کی تو میر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سوچو میر وہ کیسا محبت کرنے والا ہے جس نے اپنی محبت کو محبت دینے کے لیے ساری کائنات کو اسے محبت کرنے کے لیے لگا دیا۔ نانا جان نے آنکھیں سکیڑی، پھر میر سے استفسار کیا۔ سوچو میر اگر تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں تو کیسا لگے؟ میر نفی میں سر ہلانے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کروں نانا جان؟ میر کو اس محبت کی چاہت ہوئی جو سب سے افضل ہے۔ ساری باتیں آج ہی پوچھ لو گے؟ نانا جان مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کا پارک میں جانے کا وقت تھا۔ نانا جان کا گھر افروز کے گھر سے صرف 1 بلاک دور تھا، اس لیے فرح اس سے زیادہ وقت نانا کی طرف بھیج دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میر کے نانا جان اس کی بہترین تربیت کریں گے۔ ماما بیسٹ بیک کریں۔ میر نے کچن کاؤنٹر پر بیٹھ کر اپنی ماں کے ہاتھ کے ڈونٹ کھاتے ہوئے دل کھول کر تعریف کی۔ آپ اپنی بیکری کھول لیں، وہاں کے سب ڈونٹس میں کھا جایا کروں گا۔ میر کھل کر مسکرایا تھا۔ میں جا رہا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو صابر سے کہہ دینا۔ افروز اپنا بیگ گھسیٹتا صرف 2 لمحے رکا۔ یہ سن کر میر کے ڈونٹ منہ تک لے جاتے ہاتھ رکے۔ باپ سے تو پہلے ہی کوئی انسیت نہیں تھی، مگر اس کا یہ روکھا سوکھا رویہ میر کو بیزار کرتا تھا، اور افروز وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ ہر ہفتے بعد فیکٹری کے کسی نہ کسی کام سے باہر ہی رہا کرتا تھا، پھر کئی دن اس کا گھر آنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ اتنے دن فرح مار پیٹ اور لان تان سے بچی رہتی۔ نہیں افروز، آپ کل چلے جائیں، میر کے اسکول میں پی ٹی ایم ہے، اس کے زیادہ ٹیچرز میل ہیں، مجھے مردوں سے بات کرنا نہیں آتی، میٹنگ آپ کو اٹینڈ کرنا ہوگی۔ فرح نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکی تھی، مگر اپنے بیٹے کے مستقبل سے وہ سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ کتنی بار کہیں کہ پیچھے سے مت ٹوکا کرو۔ افروز جو اس کی بات پر لب بھینچے پیچھے کو مڑا، بیگ چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ میر ڈر کر کاؤنٹر سے اتر گیا۔ فرح بھی قدم پیچھے کو بڑھانے لگی۔ آپ پلیز کل چلی جائیں، میر کے اسکول جانا ضروری ہے۔ فرح گھبرائی۔ اب عبدالکریم نے تمہیں مردوں سے بات کرنے پر بھی پابندی لگائی ہے؟
اس کا انداز نہایت حد تک انگیز تھا جو فرح کے ساتھ ساتھ میر کو بھی چبھا، مگر دونوں کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ افروز مڑ کر جاننے ہی لگا جب فرح نے لاشعور طور پر اس کا ہاتھ پکڑا، یہی اس کی غلطی بن گئی۔ ایک بار سمجھ میں نہیں آیا، افروز نے مڑتے ہوئے زناٹے دار تھپڑ فرح کے چہرے پر جوڑا۔ فرح اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور زوردار چیخ کے ساتھ فرش پر جا گری۔ افروز اسے مزید مارنے کے لیے آگے بڑھا، جب 8 سالہ میر بنا ڈرے درمیان میں حائل ہو گیا۔ فرح بکھلا گئی اور فوراً اس سے اٹھ گئی۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ میر کو بھی ایک مارتا اولاد کی آنکھوں پر بھی اپنی پٹی باندھ دیے۔ چلاتے ہوئے اس نے چولہے کے برتن میر کی طرف اچھالے۔ اس سے پہلے کہ میر پر گرتے، فرح نے میر کو اپنی پناہ میں لیتے ہوئے کور کیا، مگر نقصان ہو چکا تھا۔ تیز گرم تیل فرح کے بائیں بازو اور ایک بائیں پاؤں کو جھلسا گیا۔ فرح کی چیخیں بلند ہوئیں، مگر افروز اپنا بیگ اٹھاتا وہاں سے غصے میں نکل گیا۔ میر ڈر گیا تھا، وہ باپ کے پیچھے دوڑا، مگر وہ جا چکا تھا۔ تایا جان دروازہ کھولے، ماما کو پاپا نے جلا دیا ہے۔ تایا جان، میر نے نیچے جا کر روتے ہوئے تایا اور تائی کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، مگر سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کوئی باہر نہ آیا۔ میر کی دادی تو پچھلے سال ہی فوت ہو چکی تھی، دادا بھی دروازہ نہیں کھولیں گے، اب وہ کہاں جائے؟ پھر میر کے ذہن میں ایک ہی گھر آیا جو ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار رہا کرتا تھا، فرحین آنٹی۔ آنٹی، پاپا نے ماما کو جلا دیا ہے، کوئی ان کی ہیلپ کو نہیں آ رہا، آپ جلدی آئیں، انہیں کچھ ہو جائے گا۔ فرحین جو ان کی ہمسائی تھی وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ میر ہانپ رہا ہے یا رو رہا ہے۔ اندر جا کر وہ فوراً سے اپنے شوہر کو گاڑی نکالنے کا کہہ آئی اور اپنی ننھی بیٹی حجاب جو 2 سال کی تھی کے پاس میڈ کو چھوڑ گئی۔ فرح، چندہ اگر ضرورت ہو تو میں تمہارے پاس رک جاؤں۔ اگلی رات جب فرحین اسپتال سے فرح کو گھر لے کے آئی تو کوئی بھی اس کی خیریت دریافت کرنے نہیں آیا تھا۔ اس لیے فرحین نے سوچا کہ فرح کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے فرح کے پاس رک جانا چاہیے۔ ارے نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، حجاب بھی تمہارا انتظار میں ہوگی، اور یہ دیکھو میرا بیٹا بہادر ہے نا میرے پاس، دیکھا تھا کل کیسے اتنی رات میں میرے لیے تمہارے پاس دوڑا آیا۔ فرح نے بڑی محبت سے اپنی میر کو دیکھتے ہوئے داد دی تھی جو کل سے ماں کی طبیعت کے لیے ہلکان ہو رہا تھا۔ چھپ چھپ کر جب رو لیتا تو خود ہی آنسو پونچھ کر فرح کے ساتھ لاڈ کرنے لگتا تاکہ وہ خوش رہے اور رات کو ہونے والا واقعہ یاد کر کے غمگین نہ ہو۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ فرحین آگے بڑھ کر میر سے پیار کرتی ہوئی چلی گئی۔ تم سو جاؤ، اب کافی رات ہو گئی ہے، فرح نے میر کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ میر بھی ساری لاتے ہوئے فرح کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ واقعتاً تھک چکا تھا، اس لیے اب وہ سونا چاہتا تھا۔ چند لمحے وہ سو سکا تھا جب میر مسلسل سسکیوں کی آواز سے میر کی آنکھ کھل گئی۔ میر نے آنکھوں کو سکیڑ کر اندازہ کرنا چاہا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ فرح بیڈ کے دائیں طرف جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ماما، آپ کو پین ہو رہی ہے؟ میر بیڈ کی دوسری طرف آ کے پریشان انداز میں فرح سے پوچھنے لگا۔ نہیں، پین کلر لی تھی نا، اب درد کم ہے، آئنٹمنٹ بھی لگا رکھی ہے، یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ فرح نے سر اٹھائے بنا ہی میر کو جواب دیا، البتہ اس کی روتی ہوئی آواز میر کو پریشان کر گئی تھی۔ پھر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میر کو فرح کے رونے سے بے چینی ہوئی۔ یہاں آؤ ماما کے پاس۔ فرح نے اسے اپنی دائیں جانب بلایا۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے اور آنکھیں سرخ تھی۔ میر بیڈ سے اتر کر اس کی دائیں جانب بیٹھا تو فرح نے اس کے گرد بازو حمائل کر کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیسے کروں۔ فرح کے آنسو پھر سے بے اختیار ہوئے تھے۔ میر نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ فرح نے ناک سکیڑی، مگر اس بار آنسو نہ پوچھے۔ لیکن مما، آپ تو پین میں ہیں، پھر آپ کس چیز کا شکر کر رہے ہیں؟ یہ کون سا وقت ہے شکر کرنے کا؟ میر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کل جو کچھ بھی ہوا تھا یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے تمہیں بچا لیا۔ فرح نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور ایک ہاتھ اپنے لبوں پر لگا لیا۔ اگر کل تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتی، کس کا دروازہ کھٹکھٹاتی؟ میں میر تھوڑی ہوں جسے پتا ہوتا کہ مدد کے لیے کہاں جانا ہے۔ میں تو ہمت ہی ہار دیتی۔ فرح کا اب ضبط ٹوٹ گیا تھا، وہ اس کے ہاتھ پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھوں میں آنسو تھے یا باڑھ آ گئی تھی، تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے ساتھ دیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اتنے بڑے احسان کا شکر میں کیسے کروں۔ میں نے بہت نفل ادا کیے ہیں میر، مگر میرے دل کو سکون ہی نہیں آ رہا، میرے شکر کم ہی پڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کے آگے میرے شکر کمزور پڑتے جا رہے ہیں، نحیف ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا شکر میرے رب کے احسان کے آگے پورا ہی نہیں ہو رہا، اس محنت پر مجھے رونا آ رہا ہے میر۔ میرے اللہ نے مجھ پر کتنے احسانات کیے، پھر میرا شکر بھی بڑا ہونا چاہیے نا۔ مجھے خوف آتا ہے کہ اگر میرے کسی ایکٹ نے احسان کرنے والے رب کو ناراض کر دیا تو میں بھی بکھر جاؤں گی۔ فرح ہاتھوں پر چہرہ گرا کر زاروں قطار رونے لگی۔ میر کو اپنی ماں کے صبر پر رشک آیا۔ اتنا سب سہ کر بھی اسے اپنے رب پر یقین تھا۔ کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے؟ میر سن رہ گیا۔ کیا اس کی ماما کے لیے عرش پر کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی؟ نانا کہتے ہیں کہ ایسی حالت ہو جائے تو صدقہ کر دیا کریں، آپ کل پہلی فرصت میں ہی صدقہ دے دیں۔ اب کہ میر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا۔ تمہارے نانا ٹھیک کہتے ہیں، میں کل ہی ایسا کروں گی۔ فرح کو آنسو پوچھتے ہوئے اپنے ابا کی باتیں یاد آئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ صبح اٹھتے ہی کچھ صدقہ کرے گی۔
नाना जान 11 साल अमीर के साथ चलते हुए पार्क जा रहे थे। मीर इन्हें मुसलसल छोटे छोटे काम करते देख रहा था। कभी वो रास्ते में बड़े पत्थर उठाकर पीछे करते, कभी किसी हमवार सतह पर अपनी जेब से दाना निकाल कर डालते और अपने थैले से मिट्टी की कटोरी निकाल कर वहां रखते हुए मीर को इसमें बोतल से पानी भरने का कहते। नाना, आप रोजाना यहाँ से ये करते हुए गुजरते हैं? अक्सर औकात तो आपकी कटोरियां भी गायब होती हैं, क्या मिलता है आपको ऐसा करके? मीर जब थक गया तो नाना जान से शिकायत कर ही दी। बरखुरदार, ये नफली इबादत है, हमारा सदका नफली इबादत में ही गिना जाता है। नाना जान ने मुस्कुराते हुए मीर को बताया। वो मीर के अगले सवाल जानते थे, इससे आपको क्या मिलेगा? मीर जानता था कि नाना जान इतनी स्ट्रगल सिर्फ सवाब की नीयत से नहीं करते, बात जरूर कुछ और है। इससे अल्लाह ताला मुझसे भी मोहब्बत करेंगे। नाना जान ने अपने हाथ सीने पर रखते हुए मीर को बताया। फिर दोनों जहानों में आपके लिए अनाउंसमेंट की जाएगी। मीर ने खुद से अगली बात बता दी, मगर नाना जान ने नफ़ी में सर हिलाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में और भी बहुत कुछ प्रॉमिसिंग है। वो दोनों पार्क में पहुंच चुके थे और अब नरम घास पर आके बैठ गए थे। अभी कुछ देर में नाना जान के बहुत से मिलने वाले इनके करीब आ जाएंगे, मुझे भी बताएं नाना जान। मीर ने पुरजोश अंदाज में नाना जान के करीब होते हुए पूछा। अल्लाह ताला की मोहब्बत ढूंढने के बहुत से तरीके कुरान में बताए गए हैं। कुछ तरीके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताए हैं। इनमें से एक के बारे में अपने अल्फाज में मफहूम बताता हूँ, तुम सिर्फ मबहूत रह जाओगे। नाना जान ने मीर को चैलेंज किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी की, इसे अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। नाना ठहरे ताकि मीर की दिलचस्पी हासिल कर सके। तो आप खुद को अल्लाह का वली समझ रहे हैं? मीर खिलखिला के हंस दिया, जबकि नाना जान इसे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे कह रहे हो तुम जलना बंद करो। फिर अपनी बात जारी रखी और इसी से आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का बंदा जिन जिन इबादतों से इनका कुर्ब हासिल करता है और कोई इबादत इनको इससे ज़्यादा पसंद नहीं जो अल्लाह ने इस पर फ़र्ज़ किए हैं, यानी फ़राइज़ अल्लाह को बहुत पसंद है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। दादा जान, आप गिलास में पानी डालकर इसे घूंट लेने के लिए रुके। हाँ, आप नफली इबादत की बात कर रहे थे, मगर यहाँ पर फ़राइज़ का जिक्र हो रहा है। नाना जान, बादाम खाया करें। अगर पागल वागल हो गए तो मैं तो नहीं आऊँगा आपसे मिलने, वरना बाद में लोग कहेंगे पागल का नवासा जा रहा है। आखिर में अपनी ही बात पर खिलकर हंस दिया। वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, इसकी बॉन्डिंग नाना जान से इतनी मजबूत होती जा रही थी। अपनी माँ को कहा करो नाश्ते में तुम्हें कौवों के अंडे खिलाना बंद कर दे, वरना जिस दिन तुम्हारी चोंच निकल आई तो मैं तो भाई दस्तरबरदार हो जाऊंगा, वरना लोग कहेंगे कि वो देखो बाब बड़ बोले का नाना जा रहा है। नाना जान ने हिसाब बंद बराबर करके हाथ झाड़ते हुए अपनी बात जारी रखी, जबकि मीर का मुंह बन गया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा फ़र्ज अदा करने के बाद नफल इबादत करके इनसे इतना नज़दीक हो जाता है कि अल्लाह ताला इसे मोहब्बत करने लग जाते हैं। मीर चूंकि यानी नाना जान दुरुस्त कह रहे थे। फिर जब अल्लाह ताला इसे मोहब्बत करने लग जाते हैं तो अल्लाह ताला इसका कान बन जाते हैं जिससे वो सुनता है। नाना जान ने अपने कान की तरफ इशारा किया और इसकी आंख बन जाते हैं जिससे वो देखते हैं। अब नाना जान की शहादत की उंगली अपनी दाएं आंख पर थी और इसका हाथ बन जाते हैं जिसे वो पकड़ता है। नाना जान ने अपने हाथों के प्याले में मीर का चेहरा लिया, इसका पाँव बन जाते हैं जिसे वो चलता है और अगर वो अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला इसे देते हैं। अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से अल्लाह की पनाह मांगता है तो अल्लाह इसे महफूज रखते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जो काम करना चाहता हूँ इसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। वो तो मौत को बवजह तकलीफ जिस्मानी के पसंद नहीं करता और मुझको भी इस तकलीफ देना बुरा लगता है। नाना जान ने आखिर में अब फिर से मीर के चेहरे की तरफ देखा। वो सच कह रहे थे। मीर मबहूत रह गया। यानी मोहब्बत हासिल करने के लिए फ़र्ज़ अदा करने के साथ साथ नफल इबादत भी करना होगी। मीर की समझ में अभी बस यही आ सका। ये बात तो इससे बाद में फ़रा ने समझाई थी कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में अल्लाह ताला की इतनी कुर्बत हासिल होती है कि अल्लाह ताला को अपने बंदे को मौत की तकलीफ से गुजारना भी बुरा लगता है, जाके कोई सज़ा। ये इन्हिसार करता है कि तुम किस दर्जे पर पहुंचना चाहते हो। नाना जान ने मुस्कुराते हुए इसे बहुत आसान जवाब दिया था। मीर ने समझते हुए सारी लाया, तो इसीलिए नाना जान हमेशा अपनी स्ट्रगलिंग मूड में रहते हैं। वेरी गुड। मीर ने ये बात अपने दिल में कहकर ज़हन में नक्श कर ली। वो भी इसी तरह अल्लाह ताला का महबूब बंदा बनना चाहता था। 60 साल की उम्र में भी नाना जान बूढ़े नजर आने लगे थे। दाढ़ी और बाल तकरीबन सारे सफ़ेद हो चुके थे और आईब्रो अब आंखों पर गिर चुके थे। ये फर्क का गम ही तो था जो किसी लाडले की तरह इनका हाथ थाम कर तेज तेज भगाता हुआ बुढ़ापे में खींच लाया था, मगर वो इस पर भी सब्र कर जाया करते थे। नाना जान आ गए, सब ब्रेक ले ले। ये 14 साल दुबला पतला मीर था जो अब 5 फुट 9 इंच का कद निकाल चुका था।
चेहरे पर हल्का हल्का रुआं भी वाज़ेह होने लगा था और आवाज़ कदरे भारी हो चुकी थी, मगर चेहरे से मासूमियत हैनवस झलकती थी। अपने नाना को ग्राउंड में दाखिल होता देखकर वो विकेट कीपर की तरफ उछालता नाना जान की तरफ बढ़ा था, जो रोज़ाना इस वक्त मीर और इसके दोस्तों के लिए गिरते पड़ते ठंडा टैंक बना लाते थे। ये वो वक्त हुआ करता था जब फ़रा घर पर हिजाब को सपारा पढ़ाया करती थी, इसलिए फ़रा ने इस वक्त के दौरान अपने बेटे को घर में मौजूद रहने से मना कर रखा था। बस वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलने आ जाया करता था। यही वजह थी कि नाना जान को सही वक्त मालूम होता था और वो रोज़ाना इस वक्त पर ठंडे पानी के साथ मौजूद होते। फिर यहीं से मीर नाना जान को पार्क ले जाया करता। अक्सर मीर का सारा सारा दिन नाना जान के साथ गुजर जाता और वो बस सोने के लिए घर आ जाता था। क्या आप वो लाए हैं? सबको पानी पेश करके मीर नाना जान के पास बेंच पर आकर बैठ गया और इधर उधर नज़रों से तलाशने लगा। बरखुरदार वो तारीख मुझे बता दो जब तुमने कुछ कहा और अब्दुल करीम ने अपनी रब की रज़ा से वो पूरा ना किया हो। नाना जान ने हंसते हुए अपनी दूसरी तरफ हाथ मारा, मगर दूसरे ही पल मुस्कुराहट गायब हो गई। नाना जान फौरन खड़े हो गए और पूरे बेंच पर ऐसे नजरें दौड़ाई गोया कोई सुई ढूंढ रहे हो। लाए नाना, कहाँ दर्ज करूं तारीख? मीर ने फौरन अपनी जेब में हाथ डालकर एक पेन निकाला। अंकल, ये आप वहीं छोड़ आए थे? मैंने बहुत आवाज़ें दी मगर आपको शायद सुनाई नहीं दिया था। 9 साला बच्चा हाँफता हुआ नाना जान की तरफ वो थैला बढ़ाए खड़ा था जो वो किसी राहगीर को पानी पिलाते हुए वहीं छोड़ आए थे। अल्लाह ताला तुम्हारे वक्त में बरकत डाले। नाना जान ने इस बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए इसे दुआ दी और थैला पकड़कर इसे रवाना कर दिया। फिर पीछे मुड़कर फातिहाना निगाहों से मीर को देखा, जिसने फौरन से नज़रों का जाविया दूसरे बच्चे की तरफ कर लिया था जो अब फिर से खेलने लगे थे। नाना कितनी बार बोला है बादाम खाया करे, इसने अभी भी नजरें नाना की तरफ नहीं मोड़ी थी। तुम्हारी माँ ने शायद बंडों की बजाय कवे ही खिलाना शुरू कर दिए हैं। नाना जान का इत्मीनान बरकरार था। अभी भी वो जानते थे मीर को जवाब कैसे देना है। वाह! नाना जान ने किताब थैले से निकाल कर इसके सामने की तो वो नाना का जवाब भूल कर इस काली सतर वाली किताब को देखते हुए मबहूत रह गया। फिर अपनी उंगली सुनहरे अल्फाज पर फेरने लगा जिन्होंने मीर को लाजवाब कर दिया था। अब तुम जान गए हो अपने सवाल का जवाब। नाना जान ने इसे कल वाली बात का हवाला दिया जब मीर ने इनसे सवाल किया था कि अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत करते हैं, और नाना जान ने कहा था कि वो जवाब कल अपने साथ लेकर आएंगी। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। नाना जान ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में इस आयत की किरात की। मीर और भी मबहूत हुआ और रीढ़ की हड्डी में गोया सनसनी दौड़ गई। बेशक अल्लाह पाक तवक्कल रखने वालों से मोहब्बत करते हैं। नाना जान ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत मोहब्बत से ये अल्फाज भी अदा किए। सिर्फ तवक्कल करने वालों से मीर के सवालात अब शुरू हो चुके थे। नहीं, तवक्कल वाहिद नहीं, और भी बहुत सी आयत तुम्हें इससे कुरान पाक में मिलेंगी, मगर तवक्कल ईमान के बहुत पहले जुज़ में से है। ईमान लाने की पहली शर्त यही है कि आपको तवक्कल करना होता है कि अल्लाह है और वो वाहिद है। तवक्कल आपके ईमान के शुरू होते ही शुरू हो जाता है, हत्ता कि आपके लिए बुलावा आ जाता है और जाते हुए आपका तवक्कल होता है कि आप अल्लाह ही की तरफ लौटाए जा रहे हैं और एक वक्त के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। नाना जान सांस लेने को रुके। इस सारे अमल के दौरान अगर आपका तवक्कल अपने अल्लाह पर कायम रहता है तो आप मुबारक हो इस शख्स को। इसने वो शय पा ली जिसको वो लोग तन्हाई हजूम में ढूंढा करते। इसने अल्लाह की मोहब्बत पा ली। नाना जान की आंखों में ख्वाहिश का उनसर नुमाया था। तो क्या मुझे अपने सारे अमूर अल्लाह के तवक्कल पर छोड़कर पुरसकून हो जाना चाहिए? मीर के ज़हन में ये बात सही फिट नहीं हुई थी। तवक्कल खाली यही नहीं होता कि आप ये आसरा करके बैठ जाएं कि मैं अगर फ़लाँ फ़लाँ गुनाह करूँगा और मेरा तवक्कल है कि अल्लाह मुझे बचा लेंगे। नहीं, बल्कि तवक्कल तो ये है कि आपका नफ्स किसी गुनाह पर आपको पुकार रहा है और आप ये तवक्कल रखे हुए हैं कि वो जो अलबसीर है, इससे कुछ नहीं छुप सकता और गुनाह आपको इसे दूर कर देंगे। फिर इसी तवक्कल में आप इस गुनाह से बचने की तगोदू में हैं, तो आपका तवक्कल मोहब्बत की सीढ़ी पर एक कदम बढ़ा लेता है। नाना जान की नज़रें अमीर की नज़रों से मिली थी जो किसी सोच में था। और तवक्कल इस चीज़ का नाम है कि अगर आप पर कोई जिम्मेदारी आन पड़ी है तो आप सब छोड़ छोड़ कर बैठ जाएं कि खुद ही जो और तवक्कल इस चीज़ का नाम नहीं है कि अगर आप पर कोई जिम्मेदारी आन पड़ी है तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं कि खुद ही जो कादिर है वो सब देख लेगा। तवक्कल का इम्तहान अल्लाह ताला ने आपसे लेना होता है। आप अपने रब से अपना तवक्कल के इम्तहान नहीं ले रहे होते। अल्लाह की तरफ से जो टास्क आए होते हैं इसे तवक्कल के साथ पूरा करना होता है। इस पर तवक्कल ही नहीं कर लिया करते। नाना जाने से समझाने वाले अंदाज में कहा। मीर को कुछ कुछ समझ आ रही थी। इसने किताब को खोल कर देखा तो वो हैरान रह गया। ये कुरान और इसमें लिखे हुए तमाम नोटिस तो नाना जान के थे, तो क्या ये नाना ने इसको तोहफे में दे दिया था? फिर नाना जान की खामोशी के एहसास से इसने सर उठाकर इनकी तरफ देखा। तो क्या मामा में तवक्कल नहीं है? मीर जिस स्नेह पर सोच रहा था वो नाना जान के सामने आ गया था। है, मगर शायद इसे इस्तेमाल करना नहीं करना आ रहा। नाना जान ने अफसरदा अंदाज में कहा। कितनी ही बार नाना जान ने फ़रा को खुला लेने का कहा था, मगर वो मानती कब थी
کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ میر کو یکدم ہی اپنی ماں کی فکر ستانے لگی۔ نانا جان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میاں بیوی ہیں، میں ان کے معاملات میں تبھی انوالو ہو سکتا ہوں جب وہ اجازت دیں گے۔ نانا جان نے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو میر، آج گھر چلتے ہیں، میرا پارک جانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ میر حیران تھا مگر اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تو کبھی نانا جان نے پارک جانے کا ناغہ نہیں کیا تھا، یہ پہلی بار تھا۔ فرح بیگم میر نانا کو چھوڑ کر جب واپس آیا تو فرح کو کچن میں کام کرتے پایا۔ میر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تو فرح کے گرد بازو حمائل کر کے کہنے لگا، کیا آپ میرے ہاتھ کی چائے پینا چاہیں گی؟ تم اتنا جلدی آ گئے آج؟ فرح چونک گئی کیونکہ میر آج خلاف معمول اس وقت گھر پر تھا۔ ہاں، کیونکہ نانا جان آج پارک نہیں گئے۔ فرح کے گرد سے بازو ہٹاتا وہ فریج کی جانب بڑھا اور دودھ کی بوتل نکال آیا۔ کیوں ابا تو روزانہ جاتے ہیں؟ فرح برتن چھوڑ کر پریشان چہرہ لیے میر کی طرف بڑھی۔ ایزی ہو جائے ماما، انہیں کسی کے ساتھ کتابیں دینے جانا تھا۔ کیتلی میں پانی چڑھا کر میر فرح کی طرف وہ پلٹ کر اسے پیار سے بتا رہا تھا۔ فرح مطمئن تو نہیں ہوئی مگر خاموش ہو گئی۔ اتنے میں کمرے سے فون کے بجنے کی آواز آئی۔ فرح کمرے کی طرف بڑھی جبکہ میر وہیں کھڑا 2 کپ چائے بنا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا باپ آ چکا ہے اور واش روم میں نہا رہا ہے۔ یہ تو افروز کا فون ہے، کیا کروں، انہیں دوں یا نہ دوں؟ فرح واش روم کی طرف دیکھتی تذبذب کا شکار ہوئی مگر اسکرین پر نظر پڑتے ہی ایک تجسس نے اسے گھیر لیا۔ ہنی نام کا تو کوئی دوست نہیں ہے افروز کا، پھر کیا وہ کسی اور کو ہنی نہیں؟ فرح کا دل دہلا تھا، اس بات سے نہیں کہ افروز اسے چھوڑ دے گا بلکہ اس بات سے کہ اس کے بیٹے کے سر سے باپ ہاتھ نہ ہٹا لے۔ اس تجسس نے فرح کو حوصلہ دیا تھا کہ اس نے افروز کا فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اب اس نے کان سے لگایا تھا کہ ہیلو، کان سے لگا کر ہیلو کہا ہی تھا کہ پیچھے سے فون اچکا جا چکا تھا۔ فرح کا دل ایک دم تھم گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو افروز کاٹ دینے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا مگر اس نے فون اپنے کان سے لگا لیا۔ کیا مصیبت آن پڑی ہے جو تم فون کر رہے ہو؟ اس نے غراتے ہوئے پوچھا۔ بکواس کی تھی نا میں نے کہ بھجوا دوں گا۔ بات کو نہایت مختصر رکھتے ہوئے اس نے فون بیڈ پر اچھالا مگر اب فرح سہم گئی تھی کیونکہ اب اس کی باری تھی۔ کس نے کہا تھا میرا فون اٹھانے کو؟ افروز دھاڑا۔ وہ واش روم آپ نہیں تھے؟ میں نے فرح کو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات کا جواب بھی دینے نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا میرے فون کو؟ ایک زوردار تھپڑ کے ساتھ جہاں اس نے فرح کو بیڈ پر گرایا تھا وہیں میر بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ افروز اس کی طرف بڑھ پاتا میر درمیان میں آ کھڑا ہوا جو اب اپنے باپ سے 2-3 انچ ہی چھوٹا رہ گیا تھا۔ میری ماما کے ساتھ آپ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ میر اپنے باپ سے گویا ہوا تھا۔ شاید یہ اس کی نانی جان کے ساتھ آج والی گفتگو کا نتیجہ تھا۔ توکل کر کے بیٹھ نہیں جاتے، اسٹرگل کر کے توکل کرنا پڑتا ہے۔ تم ہٹو بیچ سے، اب اتنے بڑے نہیں ہوئے تم۔ افروز اپنے بڑے ہوتے ہوئے بیٹے پر اپنے ہاتھ اٹھانے سے گریز کرنے لگا تھا جبکہ فرح فوراً سے اٹھ کر میر کو باہر دھکیلنے لگی تھی مگر وہ بھی میر تھا۔ اس نے اپنی ماں کو باہر لے کے جانا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا وہ آج فرح کو نانا کی طرف چھوڑ آئے گا مگر افروز نے ایسا ممکن نہیں ہونے دیا۔ میر چھوڑو اسے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ افروز باہر میر کی طرف لپکا اور فرح کو چھڑوا کر دور دھکا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرح کا سر ریلنگ کے ساتھ ٹکرایا اور سر سے خون بہنے لگا۔ میر اور افروز کی نظر فرح پر پڑتی ہی اس سے پہلے ہی ان کی نظر ریلنگ سے نیچے لاؤنج کے دروازے میں کھڑے ہوئے نانا جان پر پڑی۔ نانا جان ہک دک سے وہیں تھیلا لیے کھڑے تھے۔ یہاں سے ابھی اس وقت چلے جائیں۔ نانا جان کی طرف پشت کر کے میر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر غسیلی آنکھوں سے دبا دبا غرایا تھا، ورنہ آپ کی سو کالڈ فیملی کو لیٹ میں بدلتے مجھے دیر نہیں لگے گی۔ کہتا ہوا میر اپنے باپ کے تاثرات دیکھے بنا پلٹا اور اپنی ماں کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ ماما آپ یہاں رکے، میں اب نانا جان کو دیکھ کر آتا ہوں۔ انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، پھر میں آپ کی بینڈیج کرتا ہوں۔ میر نے فرح کے سر پر بوسہ لیتے ہوئے فوراً پیچھے کو بھاگا۔ اب افروز موجود نہیں تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میر لان میں آ گیا جہاں نانا جان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے مین گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ نانا جان، میر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ نانا جان مڑے تو وہ بھاگتا ہوا نانا جان تک آ پہنچا۔ آپ ایسے ہی واپس جا رہے ہیں؟ ہانپتے ہوئے میر نے نانا جان سے سوال کیا۔ میں یہ دینے آیا تھا، تم وہیں بھول آئے تھے۔ نانا جان نے تھیلے میں سے کتاب نکال کر میر کو تھمائی، چہرے پر ڈھیروں ضبط رقم تھا۔ او میر کے لب سکڑے۔ اس نے نانا جان کے ہاتھ سے کتاب پکڑی۔ لگتا ہے اب کی بار بادام کھانے کی باری میری ہے۔ میر نے نانا جان کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ اس میں مجھے پانی لا دو، میں دوسرے راستے سے گزرتے ہوئے جاؤں گا۔ نانا جان نے تھیلے میں سے پانی کی بوتل نکالی جس میں اب چند گھونٹ پانی تھے۔ یعنی نانا جانا یہاں آتے ہوئے ایک راستے میں پانی ڈالتے ہوئے آئے تھے، میر نے دل میں سوچا۔
आप यहाँ बैठे, मैं लाता हूँ। मीर ने वहाँ मौजूद कुर्सी पर बिठाया और दौड़ता हुआ अंदर चला गया। कुछ लम्हों बाद जब वो वापस आया तो किताब इसके हाथ में नहीं थी मगर पानी की बोतल भरी हुई थी। ये ले नाना जान, मैं चलूँ आपके साथ? मीर ने बोतल नाना जान को थमाते हुए इनसे इस्तिफसार किया। नहीं, मैं खुद जाऊँगा। नाना जान के लब खुश्क हो रहे थे, फिर कुछ सोचकर मीर की जानिब देखा। लोगों में बुराई ख़त्म करते करते अगर कभी तुम्हें अपना ईमान ख़तरे में लगे तो फ़ौरन ऐसे लोगों से अलग हो जाना। इस बात का इंतज़ार मत करना कि इन्हें हदायत आ ही जाएगी। हदायत देना हादी का काम है, अब्दुल हादी सिर्फ पैगाम पहुंचाने के लिए होता है। नाना जान की आंखों में हल्की हल्की नमी दिख रही थी जिस पर जब्त करते हुए इनकी गले की गिल्टी बार बार उभर कर मासूम होती थी। पैगाम पहुंचाने से कब किसी का भला हुआ है नाना? मीर हैरान हुआ था। भला किसी राह चलते को तो कह दिया जाए कि नमाज पढ़ो क्योंकि ये अल्लाह का पैगाम है, तो क्या इस पर असर होगा? 100% यकीनी बात है कि इस पर तो जूं भी ना रहेंगे। पैगाम पहुंचाने के लिए हिकमत का अपनाना बहुत जरूरी है मेरे बेटे। अगर ये पैगाम पैगाम सादा सादा पढ़कर सुनाने से लोग तक पहुंच जाता तो अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग से ना नवाजा होता, सादा ज़बान से ही काम चल जाया करता। नाना मुस्कुरा नहीं पाए थे। मीर को महसूस हो रहा था वो जल्दी में, इसलिए इसने इन्हें जाने दिया। मैं कोशिश करूंगा नाना। मीर उल्टे कदम चला था। नाना भी अपने रास्ते की तरफ बढ़ गए। मीर दौड़ता हुआ फरा के पास आया जो गुमसुम वहीं बैठी थी। मीर, तुम वापस क्यों आ गए? फरा हैरत ज़दा हुई। तुम अब्बा को क्यों अकेला छोड़ आए हो? मामा वो ठीक है, आप ये बैंडेज कर ले फिर हम चाय पीते हैं। मीर फर्स्ट एड बॉक्स लाता माँ के पास आया और रुई रुई से जख्म को साफ करने लगा। नहीं मीर, तुम जाओ, अब्बा ठीक नहीं होंगे, तुम आज रात इनके पास रुक जाओ। फरा को किसी खदशे ने आन लिया था इसलिए इसने अपना सर मीर के हाथ से छुड़वाया। अच्छा मामा जाता हूँ, पहले आप खामोशी से बैंडेज कर लें। मीर ने शर्त रखी तो फरा ने बेचैनी के साथ खामोशी से बैंडेज करवाने लगी। बैंडेज करके मीर किचन की तरफ जा चुका। कुछ देर में वो चाय लेकर फराह के पास आ गया। आप चाय पी ले, मैं नाना की तरफ जा रहा हूँ। कुछ चाहिए हो तो मुझे नाना के लैंड लाइन पर कॉल कर दीजिएगा आप, ठीक है? हदायत देते इस वक्त फराह को बिल्कुल अपने अब्बा की तरह लगा था। इस बात में सर हिलाती वो मुस्कुरा दी। लंबी लंबी डाक भरता मीर भी दूसरे रास्ते से ही नाना जान के घर गया था। वहां पर जगह जगह पानी की कटोरियां और दाना फैलाया गया था। ये नाना ही थे। मीर के लबों को मुस्कुराहट ने छू लिया। मीर ने दरवाजा खटखटाया था मगर नाना ने दरवाजा नहीं खोला। जरूर नाना अंदर स्टडी में होंगे। वहां पर दरवाजा बजाए जाने की आवाज नहीं जाया करती थी। मीर ने अपनी जेब से स्पेयर की निकाली जो नाना ने इसे दे रखी थी। दरवाजा खोलकर मीर लाउंज में दाखिल हुआ ही था मगर सामने का मंजर देखकर वो दंग रह गया। मीर के आने से पहले ही वहां कोई आ चुका था, मुल्कुल मौत। नाना जान की तरफ लपका जो लाउंज के वास्ते में ही औंधे मुंह गिरे हुए थे और इनके साथ ही थैला भी पड़ा हुआ था जिसमें से खाली बोतल और बाहर को झांक रही थी। मीर ने इन्हें फौरन से सीधा किया। इन्हें क्या हो गया था? मीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नीचे बैठकर इनका चेहरा अपनी एक टांग पर रखे हिलाने लगे। नाना जान उठे, ये क्या हुआ है आपको? नाना जान, मीर ने बेख्तियार नाना का चेहरा चूमना शुरू कर दिया। आंसू बेख्तियार हो गए। मीर का दिल बहुत जोर से घबराने लगा मगर नाना जान ने आंखें ना खोली ना ही इन्होंने सांस लिया। एक दिलखराश चीख थी जो इसके हलक से बुलंद हुई। तदफीन के बाद सब लोग लौट चुके थे। जब मीर स्टडी में आया था, नाना आप एल्बिस और डम्बल डोर हैं क्या? खाली दिल और भरी हुई आंखों से मीर ने नाना का कलम उठाया। अल्लाह ताला मुझे नाना जान देने वाली ज़ात आपकी है। दिल थाम कर सुनना, जब मैंने सुना था तो अगर अल्लाह की रज़ा ना होती तो शायद मेरा सीना फट जाता। कलम वापस मेज़ पर रखते हुए मीर ने इनकी किताबों पर हाथ फेरा। नाना ने शायद कल ही इन्हें सेट किया था। आंसू रुकने की वजह से पानी ने अपना रास्ता नाक के जरिए निकालना चाहा। इन्हें आपने वापस बुला लिया जैसे आप सबको बुला लेंगे। अपनी माँ को कहा करो नाश्ते में तुम्हें कौवों के अंडे खिलाना बंद कर दिया। स्टडी से बाहर आकर वो ओपन किचन में दाखिल हुआ। आप बिलाशुबा हर जान पर कादिर हैं। आप कुदरत रखते हैं कि इन्हें बख्श दें। फिर जब अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करने लग जाते हैं तो अल्लाह पाक इसका कान बन जाते हैं जिससे वो सुनता है। किचन में बहुत मुख्तसर मगर काम का सामान सलीकामंदी से रखा गया था। वो आपसे मोहब्बत रखने वालों में से थे। आप इनके साथ सिला रहम का मामला फरमाइएगा। आंसू बेखुद होकर आंखों से टपकने लगे। लोग कहेंगे कि वो देखो बड़ बोले का नाना जा रहा है। वो किचन से निकल कर चलता हुआ बाहर लॉन में आ गया जहाँ पौधे बहुत खूबसूरती से लगाए गए थे जैसे इनकी बहुत देख रेख की जाती हो। जिनसे आप मोहब्बत करते हैं वो इनसे मोहब्बत करते थे और आप ही की खातिर वो बुराई को नापसंद करते हैं। अल्लाह ताला वो जिससे मोहब्बत की खातिर ये सब करते थे वो इन्हें अता कर दीजिए। आप अपने रब से अपने तवक्कल के इम्तहान नहीं ले रहे होते। आप भी इसमें खड़े रहने की सिकत नहीं थी इसलिए वो वहीं घास पर घुटनों के बल ढह गया। मेरा जिगर पाश पाश होता है यार। अब जब मैं इनके गैर मौजूदगी का सोचता हूँ ऐसा लगता है दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं रहा।
मुबारक हो इस शख्स को, इसने वो शय पा ली जिसको लोग तन्हाई और हजूम में ढूंढा करते हैं। अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए लबों को जोर से नीचे अपनी आवाज़ दबाना चाहता था, मगर मायूसी और बदगुमानी आपको नापसंद है। मीर इससे गुरेज करेगा। मीर को भी अपने रब से मोहब्बत है। बरखुरदार वो तारीख मुझे बता दो जब तुमने कुछ कहा और अब्दुल करीम ने अपने रब की रज़ा से वो पूरा ना किया हो। मीर अपने रब पर तवक्ल रखता है ताकि इसका रब भी इससे मोहब्बत करे। तुम्हारी माँ ने शायद अब अंडों की बजाय कवे खिलाना शुरू कर दिए, क्योंकि बिलाखिर मीर भी अपने रब की तरफ लौटेगा। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक मेरा रब तवक्ल रखने वालों से मोहब्बत करता है। फरा अपने बेडरूम की विंडो से बाहर देख रही थी। इसका लाशऊर इसे कह रहा था कि देखो सारी दुनिया बेरंग हो गई है, तुम्हारे सर से दस्ते शफकत उठ चुका है। जाने फिर भी कहाँ से इसमें इतनी हिम्मत आई थी कि वो डट कर सामने खड़ी हो गई थी। नहीं, अब्बा बहुत महफूज जगह जा पहुंचे। मौत मोमिन के लिए नजात है। अब्बा स्ट्रगलिंग मोमिन थी, इन्हें खौफ होता था तो सिर्फ अपने रब के नाराज होने का। फिर वहाँ तो सबको जाना है, किसी को देर से तो किसी को जल्द ही। वो अपनी सोचों में ही माव थी जब मीर भी इसके साथ आन खड़ा हुआ और इसके गिर्द अपने दाएं बाजू से घेरा कर लिया। फरा ने चौंक कर अपनी बाएं जाने देखा, वहां मीर अपनी सुर्ख आंखों के साथ मौजूद था। मीर वो तो भूल ही गई थी इसके अब्बा ही नहीं खोए थे, मीर का साथी जुदा हुआ था। मीर का ज्यादा नुकसान हुआ था। मीर का तरबियत करने वाला, इसका दोस्त, इसका दुख सुख का साथी बिछड़ा था। अब फरा के आंसू में रवानी आई थी। वो अपने रब के वो अपने बेटे के सीने से लगकर रोने लगी। तुम सब्र रखो मीर, अल्लाह ताला तुम्हें तनहा नहीं होने देंगे। वो तुम्हारे नाना को बेहतरीन जगह ले जाएंगे इंशाअल्लाह। मीर ने बहुत जब्त किया। इसके हलक में आंसू का फंदा अटक गया था, मगर वो तकलीफ बर्दाश्त कर गया था। मैंने अपने नाना को अपने प्यारे रब के हवाले किया, मगर जब वो बोला तो इसकी आवाज़ लड़खड़ाई। माँ, जब हम सबको इन्हीं की तरफ लौट कर जाना है तो रंज कैसा, मलाल कैसा। नाना अपने मुकम्मल तैयारी के साथ गए हैं। आंसुओं की बाढ़ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकी थी। गर्म पानी तमाम हदूद तोड़ता हुआ बाहर बहने लगा, मगर मीर ने लब भींचे और फरा के लबों से एक सिसकी आज़ाद हुई। मुझे ये दुख रहेगा कि मेरे नाना जान को इनकी आखिरी वक्त में भी पापा ने तकलीफ दी थी। मीर ने सांस खींची तो फरा बेख्तियार मीर के गले से लगकर बेआवाज मगर हिचकियों के साथ रोने लगी। इन दोनों को नाना जान के अलग होने पर शायद सब्र तो आ ही जाए, मगर एक किस्सा कहें जो रहने वाली थी। फरा अफ्तारी के लिए पकौड़े निकाल रही थी, जबकि 15 साला मीर कटिंग बोर्ड पर तेज तेज छुरी चलाता फ्रूट चाट के लिए फल काट रहा था, जिसका कद 2 इंच और बढ़ चुका था। इस वक्त वो 6 फुट और 1 इंच कद के साथ फरा से काफ़ी ऊंचा लग रहा था। जिस वक्त मैं वो नाना जान के साथ पार्क जाया करता था, इस वक्त में अब इसने कसरत से जिम शुरू कर दिया था। फरा चूँकि एक बार फिर तख्लीक के मरहले से गुजर रही थी तो मीर इसे चंद एक के अलावा कोई काम नहीं करने देता था। मम्मा, क्या ज़रूरत थी आपको रोज़ी की हालत में पकोड़े बनाने की, मैं ये कर लेता ना। मीर अपनी माँ के लिए अब और भी एहसास हो चुका था। नाना जान के गुजरने के फ़ौरन बाद जहाँ फ़रा को ये खुशखबरी मिली थी, वहीं अफरोज़ ने इस पर जी भरकर जुल्म ढाना शुरू कर दिए थे, मगर वो ये भूल गया था कि मीर इन हालात में रहकर वक्त से पहले बड़ा और जिम्मेदार होता जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि जो जिम्मेदारियां अफरोज़ की थी वो इतनी सी उम्र में सब की सब मीर ने ले ली थी, तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। फ़रा को शॉपिंग के लिए लेके जाना या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, ग्रोसरी करनी हो या घर पर प्लम्बर बुलवाना हो, गर्ज फ़रा के साथ घर के कामों में हाथ बटाने में भी वो दरेग ना करता था। अफरोज़ ने इन्हें सिर्फ रहाइश और पैसे खुले दिल से दे रखा था। तुमने मुझे काम चोर बना दिया है मीर, इतने नाज तो मैंने कभी अब्बा को भी नहीं दिखाए। वो मुस्कुराई। तो मुझे दिखा रही है ना, गलत क्या क्या गलत है भला। आप बस आने वाले की फिक्र करें, खुश रहा करें। मीर ने पाइनएप्पल को क्यूब्स की शक्ल में काटते हुए फर्क की तरफ बिना देखे कहा, मैं सोचती हूँ मीर तुम जेलस नहीं हो जाओगे, तुम्हारी मोहब्बत आधी हो जाएगी। अपनी बात पर फरा नफी में सारी लाते हुए खुद ही मुस्कुरा दिया। आपको अपनी परवरिश पर यकीन नहीं है क्या? क्या आपने नहीं सिखाया कि लोग बढ़ जाएं तो मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन लोगों के दिमाग बढ़ जाए तो मोहब्बत घटती है। मैं मोहब्बत संभाल संभाल के रखूंगा तो वो बिल्कुल घटती जाएगी, लेकिन मोहब्बत देने से वो ज़रूर बढ़ेगी। मीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फरा ने अपना रुख मीर की तरफ किया। मैं तो तुम्हारे नाना जान बोलते हैं मीर, मगर आने वाले के पास नाना जान नहीं है। फरा अफसुर्दा नहीं हुई थी, इसने आम अंदाज में कहा था, आने वाले को हम मिलकर सिखा देंगे। अगर मेरा भाई आता है तो इसे मैं नज़र का पर्दा और तवक्कल सिखाऊंगा, अगर कोई प्रिंसेस आती है तो इसे आप अपनी तरह बना लीजिएगा। मीर ने जैसे चुटकियों में हल निकाला था। फरा ऐसे ही मीर के साथ अपने बचपने में आ जाया करती। हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगी कवरिंग मर्दों और औरत दोनों के लिए कितनी ज़रूरी है। ये भी बताऊंगी कि ये अल्लाह ताला से मोहब्बत के इजहार का एक दर्जा है। फरा एक ट्रांस में कह रही थी, मगर ये ट्रांस ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहा। जब अफरोज़ फरा का हाथ पकड़ कर घसीटता हुआ रूम में ले गया।
फरा के मुंह से एक चीख निकली और मीर भी पीछे दौड़ता हुआ आया, मगर अफरोज ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। अफरोज ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पिछले कुछ अरसे से मीर फरा की हालत को मद्देनजर रखते हुए अफरोज को इसकी मारने पीटने की आदत से बाज रखे हुए था, मगर मीर जब भी घर से बाहर होता तो अफरोज अपना आप दिखा चुका होता। पापा दरवाज़ा खोले। मीर ने गुस्से में जोर जोर से दरवाज़ा बजाया। वो दरिंदा कुछ भी कर सकता था, इसकी माँ खतरे में हो सकती थी। मीर का हाला खुश्क होने लगा। जाहिल औरत। अफरोज ने फरा के चेहरे पर जोर जोर से चांटों की बरसात शुरू कर दी। खुद तो सारी जिंदगी इस तंबू में गुजार दी, मेरी नस्ल को भी यही सिखाओगी। इन अल्फाज से शुरू होने वाली मारपीट जाने कितनी दूर जा चुकी। जब जोश में दरवाजे को धकेलता मीर दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और तभी फरा को जमीन पर गिराए लाते रसीद करता अफरोज रुका। जालिम। मीर धाड़ता हुआ अफरोज की तरफ बढ़ता। इससे पहले मीर की नजर नीम बेहोश फरा पर पड़ी। चले जाएं यहाँ से, वरना मेरे हाथों कत्ल हो जाएंगे। मीर ने भबरे शेर की तरह अफरोज के सामने खड़े होकर जबरदस्त गराट के साथ इसे धमकाया था। इसकी धमकी ने वाकयातन काम किया। अफरोज डरा नहीं था, मगर फौरी तौर पर कुछ सोचते हुए वहां से निकल गया। मामा आप ठीक है? कुछ सेकंड्स पहले का शेर अब भीगी बिल्ली बन चुका था। मगर फरा जब कुछ ना बोली तो मीर को एक ही शायद सूझी। अपने कसरती बाजू में फरा को उठाता वो तेज तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा, मगर सहज सहज कर सीढ़ियां उतरने लगा। फिक्र इसे अपनी नहीं थी, मगर फरा की ये हालत इसे पागल कर रही थी। वो पहले ही इस हालत में रोजे से थी, ऊपर से इस जालिम ने कितनी बुरी तरह से पीटा था इसे। अगर फरा को कुछ हो गया तो इससे आगे वो सोच भी नहीं सकता था। मीर के कदम चले तो फरहीन आंटी के घर के आगे रुके। दिमाग साए साए कर रहा था। अफ्तारी में चंद ही मिनट बाकी थे। जब फरहीन के शोर बाहर आए और फरा को मीर के बाजुओं में नीम बेहोश पाकर वो बिना किसी सवाल के अपनी गाड़ी की तरफ लपका। जितनी देर में मीर ने फरा को बैक सीट पर लिटाया, इतनी देर में फरहीन भी तेज कदमों से चलती हुई गाड़ी तक आई और सामने खड़ी हुई मेड को कुछ हदायत करती वो भी गाड़ी में बैठ गई। मीर को लगा था कि आज शायद इसकी दुनिया खत्म हो जाए। नाना जाने के बाद इसके पास मामा थी, लेकिन अगर मामा को कुछ हो जाता तो नहीं। ये ख्याल आते ही मीर ने फरा के सर पर बोसा दिया और तवक्कल का दामन पकड़ा। यहाँ बैठे बैठे ही मीर ने एक इरादा बांध लिया। फरा जैसे ही ठीक होकर घर आएगी, मीर जबरदस्ती ही अपनी माँ को लेकर नाना जान के घर शिफ्ट हो जाएगा। फिर नान नफका तो वैसे भी इसके बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन मजीद अपने बाप के हाथों वो अपनी माँ की बेहरुमती नहीं होने देगा। मीर और फरहीन आंटी फरा के बेड की दोनों तरफ में बैठे हुए थे। फरा अल्लाह ताला की रहमत के सबब बिल्कुल ठीक थी, मगर चेहरे से रौनक बिल्कुल खत्म हो गई थी। डॉक्टर्स ने कुछ अद्वियात दे दी थी जो मीर ने फरा को खिला दी थी। आंटी अब आप भी रेस्ट करें, मैंने आपको भी बहुत तकलीफ दी। मीर फरा का हाथ थाम कर अपने गले से लगाए फरहीन आंटी से कह रहा था। इसे शर्मिंदगी भी थी क्योंकि फरहीन आंटी को फैमिली को मीर हमेशा मदद के वक्त पुकारता था और फरहीन आंटी और इनके शौहर खुले दिल से इनकी मदद किया करते थे। ऐसे लोग हमारी जिंदगियों में बहुत कम पाए जाते हैं। मीर सोच कर रह गया। फरा मेरी बहन की तरह है, मुझे भला क्यों तकलीफ हो गई? मैं आज रात फरा के पास ही रुकूंगी। फरा को मेरी ज़रूरत होगी। मीर के लाख मना करने पर भी जब फरहीन आंटी ना मानी तो मीर को मानना ही पड़ा। फरा को प्यार करके मीर अपना कंफर्टर लेकर दूसरे बेडरूम में चला गया, जहाँ वो तब सोया करता था जब अफरोज घर रहा करता। वो ज़रूर अपने बाप से दो टोक बात करता, मगर गेट पर ही मालूम हो गया कि अफरोज अफ्तारी से पहले ही अपनी गाड़ी लेकर चला गया था। तुम्हारे तमाशे कब बंद होंगे? मीर कुछ सामान लिए घर में दाखिल हुआ ही था जब 12 साला ईशल मीर के रास्ते में हाइल हुई। रास्ते से हटो। मीर चूंकि रोजे से था इसलिए वो सख्त अल्फाज कहने की बजाय खामोशी से गुजर जाना चाहता था। हमारे घर में तुम लोगों ने बेसकूनी डाल रखी है। आए रोज कोई नया ड्रामा, एक नया ही तमाशा होता है तुम लोगों का। ये ईशल नहीं, इसमें राहीला ताई बोल रही। तुम सामने से हट रही हो या नहीं? इस बार मीर ने जरा रोब से पूछा, मगर ईशल के कान पर जूं तक ना रेंगे। चले जाओ तुम लोग हमारे घर से। जितने बुरे तुम लोग मुझे लगते हो, मैं देखना भी नहीं चाहती तुम्हें। अपना हाथ हवा में बुलंद करके जितनी हकारत से वो बोली, मीर का दिल चाहा इसकी गर्दन मरोड़ डाले। ईशल ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? ये 19 साला वजी था जो ताया की फैमिली में मीर को अकलौता समझदार लगता था। मैं बस इसे इथिक्स सिखा रही हूँ। मीर के रास्ते से हटती हुई ईशल टीवी लाउंज में सोफे पर जा बैठी, जैसे इसे कोई असर ही ना हुआ। आंटी ठीक है? वो वाहिद शख्स जिसने इस घर में फरा की खैरियत पूछी थी वो वजी था, जिस पर मीर सिर्फ सर हिलाकर तेज तेज सीढ़ियां चढ़ता गया और वजी अफसोस भरी नजरों से ईशल को देखकर रह गया। आज दोपहर में हिजाब कुरान पाक पढ़ने के लिए नहीं आई थी। शायद फरा की हालत को मद्देनजर रखते हुए फरहीन ने इसे नहीं भेजा था। मीर को लगा यही सही मौका है फरा से बात करने का। इस वक्त वो हसास है और दिल पर ताज़ा चोट भी खा रखी, इसलिए फरा का ब्रेन वॉश करना आसान होगा। मामा कादिर का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए है? मीर कुरान पाक हाथ में पकड़कर फरा के साथ ही बैठ गया जो बेड पर लेटी हुई थी। कादिर बहुत वुसअत वाला लफ्ज़ है मीर, इसका मतलब एक लफ्ज़ में नहीं समझाया जा सकता। फरा को अचंभा हुआ। ये मुमकिन ही नहीं था कि 14 साल नाना जान के साथ रहने के बाद मीर को कादिर का मतलब ना पता
پتہ ہوتا پھر آپ کو کیا معلوم ہے قادر کے بارے میں؟ میر نے اب سوال بدل کر کیا۔ قادر فرح نے لمبی سانس بھر کر ایک مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ وہ جس کے ہاتھ میں ساری پاور ہوتی ہیں، وہ جس کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں جاتا۔ میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے میر، مگر وہ جو قادر کو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ فرح سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیا انسان بھی قادر ہو سکتا ہے؟ میر نے آئیبرو اچکا کر ایسے سوال کیا جیسے وہ انجان ہو۔ بالکل نہیں، انسان تو قادر کاف کے ایک نقطے پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر قادر نہ چاہے تو انسان کی اتنی بھی قدرت نہیں کہ وہ اپنا اگلا سانس بھی لے سکے۔ انسان تو لفظ قادر کی وسعت بیان کرنے پر بھی قادر نہیں، کچھ جا کے قادر ہونا۔ فرح اس ذکر پر بہت فریش ہو گئی تھی۔ صحیح کہا ماما، کیا آپ آج مجھے قرآن پاک پڑھنا سکھائیں گی؟ کیا آپ آج مجھے قرآن پاک پڑھائیں گے؟ میر اب اپنا وہ قرآن کھول رہا تھا جو نانا جانے سے تحفے میں دیا تھا۔ کیوں نہیں، کھولو۔ فرح کو میر کا رویہ ذرا الگ لگا تھا۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جب اس نے کہا تھا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرمائے۔ میر نے اپنی خوبصورت آواز میں قرات کی اور فرح کی طرف دیکھنے لگا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ فرعون کی بیوی آسیہ۔ فرح پھر سے مسکرائی۔ یہ آیت جب ابا پڑھاتے تھے تو بہت دلچسپ لگتی تھی۔ کہتے ہیں کہ 4 خواتین جو جنت والیوں میں سب سے افضل ہیں، ان میں سے ایک آسیہ بھی ہیں۔ جانتے ہو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادوگروں پر فتح پا لی تھی تو ایمان لانے والے جادوگروں کے ساتھ وہ بھی ایمان لے آئی تھی، مگر فرح خلا میں گھورنے لگی۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے آسیہ پر بہت ظلم ڈھایا۔ آسیہ پھر بھی اپنے ایمان پر ڈٹی رہی تھی۔ آسیہ کو فرعون کے گھر میں بہت دولت اور عیش و عشرت میسر تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ ان کا اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ تب انہوں نے فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر یہ دعا کی تھی۔ اسی میں انہوں نے فرعون سے نجات مانگی تھی، حالانکہ وہ ان کو شوہر تھا، اور اسی میں انہوں نے جنت میں گھر مانگا تھا، حالانکہ فرعون کے گھر میں انہیں ہر طرح سے عیش و عشرت حاصل تھا۔ ان کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ کہہ کر فرح نے اپنے بیٹے کی طرف نظریں موڑ لی، جو اس کے خاموش ہو جانے کے بعد بھی اسے گھور ہی رہا تھا، جیسے کسی چیز کا اشارہ دے رہا ہو۔ کیا؟ فرحہ نے ناسمجھی سے میر کو دیکھا اور سوال کیا، مگر میر ابھی بھی مسکراتا ہوا خاموشی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یکدم فرح کے ذہن میں جھماکہ ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کھلے ہوئے منہ کو زور سے ڈھانپ لیا، گویا ابھی چیخ ہوا میں بلند نہ ہو جائے۔ وہ بے یقین ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے اتنی بڑی بات معلوم ہونے کے باوجود کیسے بھول گئی؟ آسیہ کا رب فرعون پر قادر تھا تو فرح کا رب بھی سب پر قادر ہے۔ ماما، جو آخری بات نانا جان مجھے سمجھا کے گئے تھے وہ یہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی کو سکھاتے ہوئے آپ کا ایمان خطرے میں آ جائے تو فوراً الگ ہو جانا چاہیے، پھر چاہے وہ بھرپور طاقت سمیٹے ہوئے آسیہ کا شوہر فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ قادر نجات دلاتا ہے۔ میر قرآن بند کر کے اور آگے بڑھا اور فرح کے ہاتھ تھام لیے تاکہ فرح کو آسرے کا احساس ہو سکے۔ ماما، کیا چیز آپ کو ڈراتی ہیں؟ کیا ہے جو اس رب کے لیے ممکن نہیں؟ کیا وہ فرح کو چھت نہیں دے سکتا، یا وہ میر کو پال نہیں سکتا، یا پھر فرح کو عزت نہیں دے سکتا؟ ماما، آپ کا قادر افروز زمان خان نہیں ہے۔ آپ اپنا قادر پہچانے۔ وہ شخص جو آپ کو روزے کی حالت میں مار سکتا ہے، اس کی ہدایت اب اللہ پر چھوڑ دیں۔ میر نے قرآن پاک بند کر کے اپنے ماں کے سر پر بوسہ دیا اور اسے حق دک چھوڑ وہاں سے چلا آیا۔ یہ بہترین وقت تھا اسے تنہائی دینے کا۔ اب وہ اس نہج پر اچھے سے سوچے گی۔ فرح ڈارلنگ، کیا آپ اس ہینڈسم کے ساتھ ایک کپ چائے پیئیں گی؟ افطاری کے بعد 2 مگ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے میر نے بالکنی میں موجود فرح کو پکارا تھا۔ فرح نے چونک کر پیچھے دیکھا تو دراز قد سے کھڑے میر نے کندھے اچکائے۔ میر اس وقت اسے بہت پیارا لگا تھا۔ فرح نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا اور پھر سے بالکنی سے نیچے دیکھنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ کیا اس ہینڈسم کے ہاتھ کی چائے نے زبان پر تالا لگا دیا ہے؟ میر کو لگا اس کی ماں شاید ضرورت سے زیادہ ہی خاموش ہے۔ پہلے کبھی فرح اس طرح سنجیدہ نہیں ہوئی تھی۔ کیا کھا رہے ہو تم میر آج کل؟ فرح نے ہنستے ہوئے میر کے کندھے پر ایک چپت لگائی۔ میر مطمئن ہو گیا اور مسکراتے ہوئے اپنے مگ سے سپ لینے لگا۔ میں نے سوچ لیا ہے میر۔ فرح نے سپ لے کر اپنا مگ ریلنگ پر ٹکایا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا؟ میر چونکا۔ آخر کو افروز اس کا شوہر تھا، وہ اس کے خلاف کبھی بھی فیصلہ نہیں لے گی۔ میں خلا لے لوں گی۔ الفاظ تھے یا کیا تھا؟ میر کو تھوڑا دکھ تو ہوا تھا کہ وہ باپ تھا اس کا، لیکن پھر میر یہی تو چاہتا تھا، اسے اپنی ماں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس نے فرح کی طرف نظریں اٹھائی جس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گالوں پر لڑکے تھے، جسے فرح نے اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے صاف کیا۔ آپ کو پاپا سے الگ ہونے کا افسوس ہے ماما؟ میر حیران ہوا۔ وہ ابھی بھی اس شخص کے لیے رو رہی ہیں؟ بالکل نہیں، فیصلہ لے لیا تو دکھ کیسا؟ فرح نے فوراً سے جواب دیا۔ میں بس اس خیال سے خوف زدہ ہوں کہ یہ سبق مجھے آتا تھا جو تم نے مجھے پھر سے پڑھایا ہے۔ مجھے یہ کیسے بھول گیا تھا میر؟ فرح نے اپنی نظریں اوپر اٹھا کر مدد طلب نظروں سے، جن میں ڈھیروں آنسو تیر رہے تھے، میر کو دیکھا۔ ماما، ہم انسان ہوتے ہیں، ہمیں سب کچھ نہیں آ جایا کرتا۔ میر نے اپنا مگ ریلنگ پر چھوڑ کر فرح کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔
اگر ہم ہر حکمت سمجھ جایا کرتے تو ہم انسان کیسے ہوتے، ہم تو دیوتا ٹھہرائے جاتے۔ اور آپ جانتی ہیں نا، دیوتا کا تصور ہی ہمارے مذہب میں سختی سے منع ہے۔ میر اپنی ماں کے فیصلے سے مطمئن تھا، وہ فرح کو بھی مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ فرح سمجھ گئی تھی، اس نے اس بات میں سر ہلایا، میر میں اگر اپنی ساری زندگی بھی جائے نماز پر شکر ادا کرتے ہوئے گزاروں تو میرے پیارے اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتی کہ انہوں نے مجھے میر دیا ہے۔ فرح میر کے سینے سے لگ گئی، اس کا فیصلہ اور مضبوط ہو گیا تھا۔ ہینڈسم لڑکے کے سینے سے لگنے کا اچھا بہانہ ہے۔ فرح کو چھیڑتے ہوئے میر نے فرح کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کر لیا تھا۔ میر جان گیا تھا اب ذمہ داری بڑھنے والی ہے، مگر کتنی بڑھنے والی ہے یہ اس کے گمان سے بھی گزر جاتا تو ایک دفعہ ضرور کانپ اٹھتا۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں، ایک بار سمجھ میں نہیں آیا؟ افروز دھڑا۔ 11 سالہ جبرائیل پردے کے پیچھے جو یہ سب منظر دیکھ رہا تھا اندر تک کانپ اٹھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، پہلے اسے طلاق دو، پھر ہی میں اس گھر میں قدم رکھوں گی۔ جبرائیل کی ماں پر اس کے دھاڑنے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے وہ 2 قدم آگے بڑھاتی زور سے چلائی، دے دوں گا طلاق۔ ابھی وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ اسے طلاق ہو جائے، 1 ماہ صبر کر لو، پھر وہ چلی جائے گی وہاں سے۔ خود پر ڈھیرو ضبط کرتا وہ اپنے صبر کی آخری حد پر تھا۔ تو ٹھیک ہے، جب وہ وہاں سے چلی جائے گی میں بھی زمان ہاؤس آ جاؤں گی، 2 ٹوک جواب دیتی وہ پیر پٹک کر مڑنے ہی لگی تھی جب افروز نے اسے بالوں سے جکڑ کر واپس کھینچا تھا۔ مجھے تمہارا یہ بکواس کرنا بالکل پسند نہیں ہے، سمجھی؟ افروز کی دی جانے والی تکلیف سے آنکھیں میچتی وہ درد سے چلائی، افروز مجھے چھوڑو، میں فرح نہیں ہوں جو خاموش رہے گی۔ وہ واقعی فرح نہیں تھی، یہ اس کی دھاڑ بتا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، افروز نے اس کے بالوں کے ایک جھٹکے سے چھوڑا، تم نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں ہی ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا۔ افروز وہ حق تک رہ گئی، وہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو تم مذاق کر رہے ہو؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، اگر تمہارا سارا سامان صبح تک پیک نہیں ہوا تو میں تمہیں طلاق دے جاؤں گا، فیصلہ تمہارا۔ یہ کہتا ہوا افروز لمبے لمبے ڈگ بھرتا اوپر کمرے میں چلا گیا۔ الفاظ تھے یہ چابک جو اس کے سینے پر پڑے تھے، وہ سہارا لیتی ہوئی اپنا دل پکڑتی نیچے گر گئی۔ جبرائیل ڈرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا اپنی ماں کے پاس آئے۔ مومی، جبرائیل نے اپنی ماں کا بازو پکڑ کر اسے ہوش کروانا چاہا۔ ڈیڈ ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ وہ اتنا بچہ نہیں تھا کہ اسے طلاق کا مطلب نہ پتہ ہوتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جبرائیل کو اپنی ماں آپے میں نہیں لگی تھی، اس لیے وہ اپنے بال نوچنے لگی تھی۔ جبرائیل سہم گیا۔ نہیں، میں نے پہلے ہی اسے کسی سے چھینا ہے، کسی کو دھوکہ دیا، میں نے اس کا گھر برباد کیا، اب وہ کہیں نہیں جائے گا، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی، وہ بس میرا ہے، میں یہاں نہیں رکوں گی۔ چلو جبرائیل چلو، ہمیں بہت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جبرائیل کا بھی انتظار نہیں کیا اور دیوانہ بار بھاگتی سیڑھیاں چڑھتی گئی، مگر جبرائیل وہیں سن کھڑا تھا۔ دماغ میں بس اپنی ماں کے الفاظ گونج رہے تھے، میں نے پہلے ہی کسی سے چھینا ہے، کسی کو دھوکہ دیا، میں نے اس کا گھر برباد کیا۔ افروز کو گئے ہوئے آج تیسرا دن تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا، مگر اس بار فرح کو انتظار تھا، وہ آزاد ہونا چاہتی تھی۔ ہیلو، فرح نے اپنے کمرے میں پڑا لینڈ لائن کا ریسیور پکڑ کر کان سے لگایا ہی تھا جب نیچے لاؤنج میں کسی نے پہلے ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ فرح ریسیور کو کریڈل پر ڈالنے ہی لگی تھی جب اس کے کان میں ہاسپٹل کا لفظ پڑا۔ اس بات نے اسے بات سننے پر مجبور کر دیا۔ اس کا دل تھما تھا کیونکہ میر اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس پر شاید کسی نے پہاڑ گرا دیا تھا۔ افروز صاحب اور ان کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہسپتال میں بہت سنجیدہ حالت میں ہے۔ کیا کوئی قیامت ڈھائی گئی تھی؟ کیا کسی کو غلط فہمی ہو گئی تھی؟ اس کی بیوی تو گھر پر ہی تھی، تو فون کہاں سے آیا تھا؟ ماما، میر نے اپنی ماں کے ہاتھ میں ریسیور دیکھا تو گھبرا گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ افروز کے ایکسیڈنٹ کی خبر فرح نے سن لی ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جس بات نے اسے سن کر دی ہے وہ اگر کسی کو لڑ جائے تو بڑے جگرے والا ہی بچ پاتا ہے۔ بے وفائی! میر حیران رہ گیا۔ فرح کیا کہہ رہی ہے؟ ماما اب ٹھیک ہے؟ میر نے فرح کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کریڈل پر رکھا اور دونوں شانوں سے پکڑ کر فرح کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ میرے 15 سالہ تعلق کو بے وفائی دیمک کی طرح کھا رہی تھی اور میں سمجھ رہی تھی کہ چند کیڑے ہیں، وقتاً فوقتاً دوا چھڑکنے سے مر جائیں گے۔ تاثرات سے عاری چہرہ لیے وہ اپنی وارڈروب کی طرف بڑھی اور ہینگر میں سے ایک شال نکالی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے نفاست سے خود کو ڈھانپا اور میر کی طرف چلی آئی۔ دیکھو میر، یہ ہوتا ہے قادر، میری وفا کو بہت بڑی ٹھوکر ماری گئی، مگر میرے رب نے مجھے ایسے کلمات سے باز رکھا جو اسے ناپسند ہیں۔ یہ ہے میرے رب کریم جو قادر بھی ہے، مقتدر بھی۔ فرح کی آنکھ سے بہنے والے آنسو بے وفائی کی وجہ سے نہیں تھے، یہ رب کریم کے اس وقت میں ہونے والے ذکر پر تھے۔ میر کو اپنی ماں کے شکر پر رشک آیا۔ چلو میر، ہمیں ہسپتال چلنا ہے۔ میر خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ چلنے لگا۔ آج میر کچھ نہیں بولا تھا، اسے ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ افروز کو زیادہ سنجیدہ صورتحال ہونے پر دوسری ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ زمان خان اور شہروز پہلے ہی دوسرے ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ یہاں ہسپتال آنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی اور 11 سالہ بیٹے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے، جب ایک ٹرک کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اب وہ دونوں سیریس حالت میں ہیں۔ البتہ ان کے بیٹے کو زیادہ چوٹ نہیں آئی جو یہاں راحیلہ بھابی کے پاس بیٹھا تھا۔
فرح نے ایک نظر بچے پر ڈالی جو سہما ہوا کرسی کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اس معصوم بچے پر ترس آیا جو ہر تھوڑی دیر بعد ایک سسکی بھر لیتا تھا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ فرح نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا جو سہما سا اسے دیکھتے ہوئے بنا کسی مزاحمت کے اٹھ بھی گیا۔ کیا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ فرح نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں میں پڑتے بال ایک طرف ہٹائے۔ میر اپنی ماں کا صبر ہی دیکھتا رہ گیا۔ مومن کو جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا جو سامنے ملتے ہی پھٹ پڑا۔ فرح اسے اپنے ساتھ لگائے خاموش کروانے لگی، مگر بہت دیر سے جن بندوں کو وہ اپنا اندر سموئے ہوئے تھا ایک پل میں ان کی باڑ نے سب بہا دیا تھا۔ راحیلہ بھابی سخت بیزار ہوئی۔ اس پیارے بچے کا کیا نام ہے؟ فرح نے جتنی محبت سے پوچھا تھا۔ جبرائیل فرح کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ جبرائیل افروز، وہ جواب دیے بنا نہیں رہ سکا۔ تمہاری ماما کہاں ہیں؟ جب وہ خاموش ہو گیا تو فرح نے سوال پوچھا۔ جبرائیل صرف انگلی سے اشارہ ہی کر پایا تھا۔ فرح جبرائیل کو میر کے حوالے کرتے خود اس دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ شیشے کے پار وہ چہرے دیکھنے لگی جس کے لیے افروز نے خیانت کی تھی۔ تھوڑی دیر لگی تھی فرح کو وہ چہرہ پہچاننے میں، مگر جیسے ہی فرح کے دماغ نے کام کیا ویسے ہی اس کی حسیات نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں کا محبت کرنے والا بہت بے وفا نکلا فرح، اس نے ایک معصوم دل کو توڑا ہے۔ فرح کے ذہن میں مایا کی اس دن والی باتیں گونجی جو آخری بار کہہ گئی تھی۔ تو کیا یہ مایا نے ابوبکر کے لیے نہیں کہا تھا؟ کیا مایا اسے افروز کے بارے میں اشارہ دے رہی تھی؟ وہ کیسے نہ سمجھی؟ بے وفا ابوبکر نہیں تھا، مایا اور افروز تھے۔ میں کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتی فرح، کیونکہ اگر تم مسئلہ حل کرتی تو فیصلہ میرے حق میں ہوتا۔ فرح کی آنکھ سے آنسو لڑکنے لگے۔ یہاں کے پانی نے اسے بے وفا کر دیا۔ تم افروز کی بات کر رہی تھی اور میں ابوبکر سمجھ بیٹھی۔ فرح نے دیوار کا سہارا لیا۔ شاید میں واپس نہ لوٹوں، میں وہاں سے واپس کبھی نہیں لوٹنا چاہتی۔ کاش تم نہ لوٹ کے آتی، میرا بھرم ہی رہ جاتا، میں اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنی دوست کو نہ کھوتی۔ یہ فرح ہے، نہایت معصوم اور سب کی مدد کرنے والی، اور تم نے اس بات کا فائدہ خوب اٹھا لیا۔ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی وہ پلٹ کر میر کی طرف بڑھی۔ چلو میر، ہمیں گھر چلنا ہے۔ جبرائیل کا ہاتھ تھام کر فرح نے میر کو چلنے کا کہا۔ ہم پاپا کی طرف نہیں جائیں گے؟ میر کو حیرت ہوئی۔ فرح ایسی نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی کو سر درد میں بھی پاتی تو کسی کی اس سے لاکھ بغض سے ہی وہ مدد کے لیے دوڑی چلی جاتی تھی، اور یہ تو اس کا شوہر تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، ماما اکیلی ہیں۔ جبرائیل نے معصوم سی مزاحمت کرنا چاہی۔ ہم شام کو پھر سے آئیں گے، دیکھو ابھی آنٹی ہے نا یہاں پر۔ فرح نے راحیلہ بھابی کی طرف اشارہ کیا جو اب کسی نرس سے بات کر رہی تھی۔ ہم ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل مدھم پڑا، اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تم افروز کو کیا بلاتے ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے فرح نے پوچھا۔ ڈیڈ۔ میر اس کی معصومیت ہی دیکھ کر رہ گیا۔ تو ہم تمہارے ڈیڈ کے گھر جا رہے ہیں۔ فرح نے مسکراتے ہوئے اسے ہمت دی۔ کوئی اور عورت ہوتی تو کبھی بھی اسے قبول نہ کرتی، مگر وہ عبدالکریم خان کی بیٹی تھی۔ ہر فرد کو کٹہرے میں کھڑا کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ آپ دکھی ہیں؟ میر آج پھر سے کٹنگ بورڈ پر پھل کاٹ رہا تھا اور فرح کچن میں موجود چھوٹی میز پر بیٹھ کر پکوڑوں کے لیے آلو کاٹ رہی تھی تاکہ ہسپتال افطاری بھیجی جا سکے۔ میر کو فرح کی خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ رنج ہے مجھے، مگر اس بات کا نہیں کہ افروز نے مجھے دھوکہ دیا۔ تبھی کچن کی طرف آتا ہوا جبرائیل ٹھٹک کر پیچھے ہی رک گیا۔ میرا دل دکھا تھا جب میں نے اپنی دوست کو مجھے دھوکہ دیتے دیکھا، وہ دن جب مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کے منگیتر نے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے اگلی کئی راتیں میں نے یہی سوچتے ہوئے گزاری تھی کہ اس ظالم کو میری پیاری دوست کا دل دکھاتے رحم نہیں آیا ہوگا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جسے دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ میں ہی ہوں۔ فرح نے چھری اور آلو دو ٹرے میں رکھ کر اپنی توجہ میر کی طرف کر دی۔ میر بھی کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اپنی ماں کو سننے لگا۔ مجھے افروز نہیں چاہیے میر، پھر میں اس کے نہ ملنے کا دکھ کیوں کروں؟ میں اندھیرے میں رکھی گئی ہوں، دھوکہ دی گئی ہوں، پیٹھ پیچھے وار کی گئی ہوں، کیا یہ کافی نہیں رنج کرنے کو؟ فرح خاموش ہو گئی، پھر ایک خیال آنے پر وہ میر کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میں افروز کے بیٹے کو ساتھ لے آئی ہوں؟ فرح اپنے شک کی تردید چاہتی تھی۔ اور بھلا مجھے کیوں برا لگے گا؟ میر نے حیرت سے اپنی ماں سے سوال کیا، کیونکہ فرح کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ کہ وہ مایا آنٹی کا بیٹا ہے؟ میر نے آئیبرو اچکا کر سوال کیا، مگر فرح سر بھی نہ ہلا سکی۔ میری نظر میں وہ معصوم ہے، میری نظر میں اگر کوئی قصوروار ہیں تو وہ صرف پاپا ہیں، باقیوں کو حق تھا اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا، پاپا کو حق نہیں تھا کہ وہ میری ماں کے ساتھ 16 سال کھیلتے۔ کہہ کر وہ فرح کے جواب کے لیے رکا نہیں تھا، فوراً پلٹ کر اس دفعہ زیادہ تیزی سے پھل کاٹنے لگا۔ فرح بھی خاموشی سے آلو کاٹنے لگی اور جبرائیل وہ وہیں پلٹ گیا۔ افروز مجھے چھوڑو، میں فرح نہیں ہوں جو خاموش رہے گی۔ جبرائیل واپس بیڈ پر لیٹ گیا، اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگی۔ میں نے پہلے اسے کسی سے چھینا ہے۔ کیوں چھینا آپ نے مامی؟ وہ یک ٹک خلا میں گھورنے لگا۔ کسی کو دھوکہ دیا میں نے، وہ آپ کی فرینڈ تھی، اس کا گھر برباد کر دیا پوری طرح۔ جبرائیل کروٹیں بدلنے لگا۔
فرح ہسپتال افطاری لے کر گئی مگر وہ مایا سے ملنے آئی تھی۔ افروز کو دیکھنے کے لیے اس نے میر کو ہی بھجوا دیا تھا۔ مایا کو ہوش آ گئی تھی مگر اس کی حالت ابھی بھی سیریس تھی، اس لیے وہ فرح سے ملنا چاہتی تھی۔ فرح اور جبرائیل اس کے بیڈ پر دائیں جانب کھڑے تھے۔ جبرائیل کو فرح کے آثار میں دیکھ کر مایا مسکرائی مگر فرح اس کے جسم کو وہ بری طرح زخمی دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکی۔ البتہ جبرائیل کو وہ خاص طور سے سمجھا کر لائی تھی کہ وہ مایا کو دیکھ کر نہیں روئے گا ورنہ مایا کی حالت بگڑ سکتی ہے، اور وہ سمجھ بھی گیا تھا۔ فرح مایا بمشکل بول پائی، اس کی آنکھ سے ایک آنسو لڑکا، تم یوں بول کر خود پر ظلم مت کرو۔ فرح اتنی ہی دیر اپنی دوست سے ناراض رہ سکتی تھی۔ میں نے جبرائیل تمہیں سونپا، مایا کے ایک ایک لفظ اس پر بھاری ہو رہا تھا۔ تم سمجھو یہ میرا بیٹا ہے لیکن تمہیں ابھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرح اس کی حالت دیکھ کر بمشکل اپنے آنسو روک رکھے تھے۔ معاف کر دو جبرائیل، مگر اپنے آنسو روک نہیں پایا تھا۔ میں نے دل میں کوئی گرد نہیں رکھی، رہنے دی مایا، میں نے سب معاف کر دیا تمہیں، مگر تم ایسے بولو گی تو جبرائیل کو کیسے ہمت ملے گی؟ فرح نے آنسو ضبط کیے تو گلے میں آنسوؤں کا گولہ بن گیا جو اسے اذیت دے رہا تھا۔ جبرائیل کو میر کی طرح تیار کرنا فرح سے مزید برداشت نہیں ہوا اور آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ میرا گھر ہے نا مایا اونچی اونچی سانس بھرنے لگی۔ وہ مایا خاموش ہو جاؤ، تم ٹھیک نہیں ہو۔ فرح بکھلا گئی۔ سنو، وہ جبرائیل کی امانت مایا سے مزید نہ بولا گیا اور تیز تیز سانس بھرنے لگی۔ فرح بائے ڈاکٹر کی طرف لپکی اور جبرائیل اپنی ماں کی طرف۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر ICU میں آئے اور فرح کے ساتھ ساتھ جبرائیل کو بھی باہر نکال دیا۔ جبرائیل چپ ہو جاؤ، تمہاری مامی بہت بہادر ہے، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ فرح جبرائیل کو خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ماما، فرح جبرائیل کو خاموش کروا چکی تھی اور مایا کی حالت بھی سنبھل چکی تھی جب میر اپنی ماں کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ میر کیا ہوا؟ فرح میر کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا چہرہ اٹھا کر میر کو دیکھنے لگی۔ میر کے تاثرات اسے کوئی اشارہ دے رہے تھے۔ نہیں میر، اس کے تاثرات سمیٹتے ہوئے فرح نفی میں سر ہلانے لگی جبکہ میر کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کی نفی کی تردید کر رہے تھے۔ نہیں میر، تم یہ مت کہنا۔ فرح کی آنکھوں سے گرتے آنسو میر کو مزید غمگین کر رہے تھے۔ فرح نے روتے ہوئے اپنا چہرہ میر کے سینے میں چھپا لیا اور میر نے بھی اپنا حصار فرح کے گرد مضبوط کر لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ بیوہ ہو چکی ہے۔ ایکسکیوز می پیشنٹ مایا خان کے ساتھ آپ تھے؟ ڈاکٹر کی آواز نے میر کو متوجہ کیا جب فرح نے اپنا سر اٹھا کر میر کو مڑنے کی اجازت دی۔ یس، میر نے آنکھیں صاف کر کے مڑتے ہوئے ڈاکٹر کو جواب دیا۔ وی آر سوری، شی از نو مور۔ یہ وہ دن تھا جب میر اور فرح کی آزمائش کے دن شروع ہو گئے تھے۔ میر اور فرح کے بدلنے کا وقت آ گیا تھا۔ تدفین کے اگلے دن ہی شیروز زمان خان نے فرح کو گھر بدر کر دیا تھا اور وراثت کا حصہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میر جتنا بھی مضبوط صحیح 15 سال کی عمر میں اپنا حق نہیں نکلوا سکتا تھا۔ فرح نے واویلا کیا مگر وہ قانون سے ناواقف تھی، سو اپنا حق نہیں چھڑوا سکی، اس لیے اپنا حق چھوڑتے ہوئے اپنے ابا کے گھر میں پناہ لے لی اور عدت گزارنے لگی۔ ان دنوں جبرائیل کو سنبھالنا اور اس صبر دلانا میر اور فرح کے لیے بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ اس کا نقصان سب سے زیادہ ہوا تھا، مگر میر نے اپنے غموں کو پس پش ڈال کر یہ سب بھی ایسے ہی انجام دیا جیسے نانا جان اس کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس لیے جبرائیل کا فرح اور میر کے قریب ہوتے جانا فطری تھا۔ ابھی سبز آنکھوں والے افروز کو گئے بمشکل 10 دن ہی گزرے تھے جب ان کے گھر سبز آنکھوں والی ننھی سی شہزادی آئی۔ جبرائیل کو فرح نے اجازت دی تھی کہ وہ اس کا نام زینب رکھ سکتا ہے۔ جہاں میر پھولے نہ سما رہا تھا وہیں جبرائیل کی بھی ساری توجہ زینب نے لے لی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ جبرائیل نے اپنے دن کا 99% حصہ اس بچی کو دے رکھا تھا تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا۔ ہاں، مگر فرح اپنی جمع پونجی ہسپتال میں لگا چکی تھی۔ میر کے میٹرک کا رزلٹ آ چکا تھا اور اس کا نام بھی اچھے کالج کی لسٹ میں آ چکا تھا، لیکن ادا کرنے کے لیے فیس نہیں تھی۔ فرح اپنا زیور بیچنا چاہتی تھی مگر میر نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ماما، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ میر کو جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے جاب کرنے کی ٹھان لی، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کی کیوں نہ ہو۔ نہیں میر، میں تمہیں تمہارے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گی۔ فرح اپنی آج کے لیے میر کا ہمیشہ برباد کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ماما، آئی پرومس، میں اپنی اسٹڈیز ضرور کمپلیٹ کروں گا، آپ پلیز منع مت کریں۔ مقابل بھی میر تھا، اس نے جیسے تیسے فرح کو منا لیا، مگر میٹرک کی ڈگری کے ساتھ اتنی جلدی کوئی جاب ملنا بھی مشکل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرح نے اپنے اوپر کے پورشن کے لیے کرایہ دار ڈھونڈنا شروع کر دیے تھے جو ایک بیڈ روم اور ایک کچن کے ساتھ چھوٹے سے واش روم پر ہی محیط تھا۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا بنتا ہے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔